الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون اور تم گناہ کے ظاہر اور اس کے باطن دونوں کو ترک کر دو، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں وہ ضرور اس کی جزا دیے جائیں گے جو برے کام وہ کرتے تھے۔ اس آیت میں اسم کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اسم کے لغوی معنی ہیں گناہ یا جرم یا کسی بھی قسم کی غلطی یا حدود کو توڑنا یا ایسا عمل جو نافرمانی کرواتے ہوئے سزا کا مستحق بنائے، یا ایسا عمل یا سوچ جو کسی کو نیکیاں بجا لانے سے روکے رکھے، یا کوئی بھی غیر قانونی حرکت۔ ذنب بھی ایک لفظ ہے، اس کا معنی بھی گناہ ہے، لیکن اہل لغت کے نزدیک ذنب اور اسم میں یہ فرق ہے کہ ذنب بعض یہ کہتے ہیں کہ ذنب ارادتاً اور غیر ارادی طور پر بھی دونوں طرح ہو سکتا ہے، لیکن اسم جو ہے وہ عموماً ارادتاً ہوتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اسم کے حوالے سے 2 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک حکم یہ ہے کہ تم گناہ کی ظاہری صورت سے بھی بچو اور اس کے باطن سے بھی بچو۔ ہر کام کرنے سے پہلے غور کرو، بعض چیزیں اور بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو واضح طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ غلط ہیں، اور یہ شیطانی کام ہے، لیکن دوسری قسم کے وہ عمل یہ باتیں بھی ہیں جو بظاہر تو اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بد نتائج پر منتج ہوتے ہیں۔ ان کی اصل حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ کام کر لو، کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں، لیکن کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کام سے یہ ایسا گند ہے جس میں پھنس گیا ہوں، اس سے نکلنا مشکل ہے، اور پھر ایسا چکر چلتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا گناہ سرزد ہوتا چلا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی پر چلنے والے کا کام ہے کہ ظاہر برائیاں جو ہیں ان پر بھی نظر رکھے، اور باطن اور حقیقی برائیاں جو ہیں جن کے بد نتائج نکل سکتے ہیں ان پر بھی نظر رکھے۔ ہر کام کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ سے مدد چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے، جو بھی اس کام میں شر ہے اس سے بچائے۔ صرف ظاہری حسن دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کام پر کرنے پر تیار نہ ہو جاؤ، اس پر آمادہ نہ ہو جاؤ، کسی چیز کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر اس میں مرنے نہ لگاؤ، بلکہ جہاں شبہات کا امکان ہے وہاں اچھی طرح چھان پٹک کر لو
اور ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور مدد چاہو. اس سے کام میں ایک تو برکت پڑتی ہے اور برائیوں میں ڈوبنے سے یا برائیوں کے بد اثرات سے انسان بچتا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ہر شے سے محفوظ رکھتا ہے. دوسری بات یہ واضح فرما دی کہ اگر زندگی میں ہر کام میں تقویٰ کو سامنے نہیں رکھو گے، پھونک پھونک کر قدم نہیں اٹھاؤ گے، حلال حرام کے فرق کو نہیں سمجھو گے، تو پھر گناہ کا ارتکاب کرو گے. جو بھی گناہ کرو گے اس کی سزا ملے گی. یہ بہانے کام نہیں آئیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں ایک اصولی بات یہ بیان فرما دی کہ بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے مطابق گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس لیے تمہیں ہوشیار ہونا چاہیے. حلال حرام کے فرق کو پہچانو. جس کام سے خدا تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ. اسم کا لفظ استعمال فرما کر واضح فرما دیا کہ باوجود اس ہدایت کے باوجود اگر تم باز نہ آئے اور غلط راستے پر چلتے رہتے ہو اور غلط راستے پر چلانے والوں کی باتوں میں آتے ہو، تو یہ ایسا گناہ ہے جو پھر ظاہر ہے تم جان بوجھ کر رہے ہو. اور جو گناہ جان بوجھ کر کیے جائیں وہ سزا کا مورد بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گناہ کے حوالے سے، اسم کے حوالے سے قرآن کریم میں متعدد احکامات دیے ہیں، جن میں سے بعض اور بھی میں یہاں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس بات کی یوں وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تو کہہ دے کہ میرے رب نے محض بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا. حرام قرار دیا ہے وہ بھی جو اس میں سے ظاہر ہو اور وہ بھی جو پوشیدہ ہو. اسی طرح گناہ اور ناحق بغاوت کو بھی، اور اس بات کو بھی کہ تم اس کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کے حق میں اس نے کوئی حجت نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کو مزید واضح فرمایا ہے کہ تمام قسم کے غلط اور شیطانی کام کی اسلام سختی سے مناہی فرماتا ہے. ایک مومن بن کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کی تلاش میں رہے کہ کون سے کام تقویٰ پر چلانے والے ہیں اور کون سے کام تقویٰ سے دور لے جانے والے ہیں اور خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہیں. بے شک بعض غلط کام انسان سے پوشیدہ بھی ہوتے ہیں، اور شیطان اس تلاش میں ہے کہ کب میں ابن آدم کو آدم کی طرح مرغلاؤں اور ان گناہوں کی طرف راغب کروں اور اسے ایسے خوبصورت طریقے سے ان غلط کاموں اور گناہوں کا حسن اس کے سامنے پیش کروں کہ وہ غلطی نہیں بلکہ اسے اچھا سمجھتے ہوئے اس کو کرنے لگے.
اور پھر ان برائیوں میں ڈوب کر ان کو کرتا چلا جائے. بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوشیار کر دیا کہ ان سے بچو، یہ حرام چیزیں ہیں، یہ تمہیں سزا کا مستوجب ٹھہرائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما حرم رب الفواحش، کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہری بے حیائیاں ہیں اور بد اعمال ہیں، یا چھپی ہوئی بے حیائیاں ہیں، یا برے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ بے حیائی کی باتیں حرام ہیں بات ختم نہیں کر دی، بلکہ جہاں بے حیائی کی باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ کون کون سی باتیں بے حیائی کی باتیں ہیں، وہاں اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ فواحش سے تم کس طرح بچ سکتے. فرمایا ایک جگہ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز فحشاء اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے. اور کیونکہ بے حیائی اور فحشاء ہر وقت انسان کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں نظر آتے رہتے ہیں، اس زمانے میں تو خاص طور پر، اور اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے 5 وقت کی نمازیں رکھ کر ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کی تلقین فرمائی، راستہ دکھایا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ ایک قسم کی دعا ہے جو انسان کو تمام برائیوں اور فوائد سے محفوظ رکھ کر حسنات کا مستحق اور انعام الہیہ کا مورد بنا دیتی ہے. کہا گیا ہے کہ اللہ اس میں اعظم ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو اس کے تابع رکھا ہے. اب ذرا غور کرو، فرمایا اب ذرا غور کرو، نماز کی ابتدا اذان سے شروع ہوتی ہے، اور اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے. یہ فخر اسلامی عبادت کو ہی ہے کہ اس میں اول و آخر اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے، نہ کچھ اور. فرمایا کہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں. بس نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے، ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے. اسم اعظم سے مراد ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں. بس اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فکرے پر غور کریں کہ انسان کا اسم اعظم استقامت ہے، تو ایک کوشش کے ساتھ اس نماز کی تلاش میں رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اسے وہ نماز ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتی ہے، جو فحشاء سے روکتی ہے، جو حسنات کا وارث بناتی ہے. ظاہری اور باطنی فوائد سے انسان محفوظ رہتا ہے. ایسی نمازوں کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری مزید رہنمائی فرمائی. فرمایا کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی. نماز تو وہ چیز ہے کہ انسان اس کو پڑھنے سے ہر ایک طرح کی بد عملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے، مگر
اس طرح کی نماز پڑھنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اور یہ طریق خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب تک انسان دعاؤں میں نہ لگا رہے اس طرح کا خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات غرض کوئی گھڑی دعاؤں سے خالی نہ ہو۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے اپنے دلوں کو بھرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آج دنیا میں فحشاء اور بے حیائیوں کے جو ہر طرف نظارے نظر آتے ہیں ان سے ہم بچے رہیں، کیونکہ اس کے بغیر شیطان ہمیں ایسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے جو اسم کہلاتے ہیں، جن میں انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے، جو ہمیں اپنے فرائض کے بجا لانے سے روکے رکھتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں سرزد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ بغاوت سے بھی بچو، یہ بھی حرام ہے۔ اگر احساس پیدا نہ ہو، اگر احساس پیدا نہ کیا تو تمام حدود و قیود جو ہیں ان کو تم توڑ دو گے۔ تمہیں احساس نہیں رہے گا کہ کون سے عمل آسن ہیں اور صالح ہیں اور کون سے غیر صالح۔ بعض نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازوں کا صحیح مقام حاصل کرنے کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی مدد اور استعانت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہر وقت خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے کی ضرورت ہے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ بس جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تبھی ایک مومن حقیقی مومن کہلائے گا اور بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بعض اور برائیوں کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ وہ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں، اور دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلے فرمایا کہ ان میں بڑا گناہ ہے، اور پھر فرمایا کہ ان میں خدا تعالیٰ نے فوائد بھی رکھے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ اور فکر سے کام لو۔ بس واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے بے شک اس کے فوائد بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے فوائد بھی ہوتے ہیں اس کے اور نقصان بھی۔ اس لیے یہ اصولی بات یاد رکھو کہ جس چیز کے نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوں اس کے استعمال سے بچو، اور یہ دونوں چیزیں جوا اور شراب تو ایسے ہیں جو اسم کبیر ہیں، ان میں بڑے بڑے گناہ ہیں، باوجود فائدے کے یہ گناہ میں بڑھانے والے ہیں۔ اور جیسا میں نے اسم کے لغوی معنی میں بتایا تھا، اور قرآن کریم میں بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن یفعل ذالک یلقی اثاما، یعنی اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ بس باوجود اس کے کہ جوئے اور شراب میں
فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے. یہ کھول کر بیان کر دیا کہ تم غور کرو، لیکن غور اس بات پر نہیں کہ میں تھوڑا فائدہ اٹھاؤں یا زیادہ، یہ دیکھوں کہ اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے. غور اس بات پر کرنا ہے کہ اس کے اگر میں نے اس پر کیا، اس کو استعمال کیا یا یہ کام کیا تو گناہ گار بنوں گا اور سزاوار ٹھہروں گا، کیونکہ اسم و ہما اکبر کہہ کر بتا دیا کہ تمہیں اس کے جرم کی سزا ملے گی. اور یہ ایسا گناہ ہے جس میں ایک دفعہ انسان پڑتا ہے تو پھر پڑھتا چلا جاتا ہے، جان بوجھ کر اس گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے. ایک نشہ، ایک چاٹ لگ جاتی ہے اس کے ان دونوں کاموں کے کرنے کی، اور یوں بغاوت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے سزا کا مستحق بن جاتا ہے. تو دونوں چیزیں ہی ایسی ہیں جس میں انسان اپنے پاکیزہ مال کو بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ پاکیزہ مال ضائع کر رہا ہوتا ہے بلکہ حرام مال جو ہے اس کو اپنے طیب مال میں شامل کر کے تمام مال کو ہی حرام بنا لیتا ہے. جوا کھیلنے والا یہ مال ضائع کر دیتا ہے، شراب پینے والا جو ہے وہ شراب میں مال ضائع کر دیتا ہے، اپنی صحت برباد کر لیتا ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ واضح طور پر مناہی کر کے بتایا کہ شراب، جوئے اور بت اور قرآن اندازی کے تیر جو ہیں یہ سب شیطانی کام جو نیکیوں سے روکتے ہیں، اعلیٰ اخلاق سے روکتے ہیں، عبادات سے روکتے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً مدہوش کرنے والی چیز اور جوا اور بت پرستی اور تیروں سے قسمت آزمائی یہ سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، بس ان سے پوری طرح بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ نشے اور جوئے کے دوران تمہارے درمیان بغض اور عناد پیدا کر دے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھے. تو کیا تم باز آ جانے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور برائیوں سے بچتے رہو. اور اگر تم پیٹ پھیر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف پیغام پہنچانا ہے. آج کل شراب جوا تو عام ہے ان ملکوں میں، بلکہ اب تو ہر جگہ ہے. جہاں پابندیاں ہیں وہاں بھی چپ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں مل جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں پیتے ہیں. ہر جگہ نہ صرف یہ کہ عام ہے بلکہ ان ملکوں میں تو کسی نہ کسی طریق سے ذریعوں سے ان ملکوں میں اس کی تحریض بھی کروائی جاتی. ہر سروس اسٹیشن پر یا ہر بڑے اسٹور پر جوئے کی مشینیں نظر آتی ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں جوا اس میں کھیلا جاتا ہے. اور جہاں تک شرک کا سوال ہے، اگر ظاہری بت نہ بھی ہوں تو نفس کے بہانوں کے بہت سے بت انسان نے تراش لیے ہیں. باوجود ایمان لانے کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وہ پرواہ نہیں کرتا انسان. اور پھر یہ بت جو ہیں عبادات میں روک بنتے ہیں، نمازوں میں روک بنتے ہیں. نمازیں جو فحشاء کو دور کرنے والی ہیں ان کی ادائیگی میں روک بن جاتے ہیں.
بعض ایسے مخفی شرک جو ہیں. پھر تیروں سے قسمت نکالنا ہے، اور آج کل اس کی ایک صورت لاٹری کا نظام بھی ہے. اس میں بھی لوگ بے پرواہ ہیں، زیادہ تر پرواہ نہیں کرتے اور لاٹری کی ٹکٹ خرید لیتے ہیں. یہ چیز بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب شیطانی کام ہے. بس ایک حقیقی مومن کا کام ہے کہ عبادات میں استقامت دکھائے، نیک اعمال بجا لانے کی کوشش میں استقامت دکھائے، برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کے لیے استقامت دکھائے. اور یہ استقامت اس وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نمازوں کی طرف توجہ ہوگی. پھر نیکی اور تقوی میں بڑھنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ اس طرح حکم فرمایا ہے کہ فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے کہ اس میں پہلے یہ بیان کر کے کہ دشمن کی زیادتی اور دشمنی بھی تمہیں کسی قسم کی زیادتی پر آمادہ نہ کرے، پھر فرمایا کہ نیکی اور تقوی میں تمہارا تعاون رہے ہمیشہ. اصل تقوی تو ایک مومن کے اندر ہے اور ہونا چاہیے. بس نیکی کے کاموں میں تقوی سے کام لیتے ہوئے تعاون ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. اور تقوی ہی ہے جو مزید نیکیوں کے بیج پھر بوتا چلا جاتا ہے. اگر کوئی چیز ایک مومن کو بار بار دہرانی کی ضرورت ہے اور دہرانی چاہیے تو وہ نیکیوں کی طرف توجہ اور نیکیوں کا فروغ ہے. اور اگر کسی چیز سے بچنا ہے تو وہ گناہ اور زیادتی ہے. ایک مومن کی شان نہیں کہ اس مجھ سے سرزد ہو، ایسا گناہ سرزد ہو جو جان بوجھ کر کیا جائے، جو زیادتی کرنے والوں سے زیادتی کرواتا چلا جائے. زیادتی کرنے والوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ ظلموں کی انتہا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اسم اور عدوان یا بار بار کیے جانے والے گناہ اور زیادتی سے نہیں رکو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے. یہ خوبصورت تعلیم ہوتے ہوئے پھر یہ الزام اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ ظلم و زیادتی سے اسلام پھیلا ہے اور اسلام زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. اور آئے دن کہیں نہ کہیں ملکوں میں اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑے جاتے ہیں. لیکن آج کل اگر دیکھیں ہم تو مغرب میں کیا ہو رہا ہے، عراق وغیرہ پر جو ظلم کیے جا رہے ہیں بعض اور ملکوں میں. عراق کے ظلموں کا حال تو ہم نے سن لیا، جو پبلک انکوائری ہو رہی ہے اس میں بہت ساروں نے تسلیم کیا کہ یہ ظلم تھا اور ہے. لیکن ظلم کے باوجود بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے تھا. لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تقوی کا یہ کام نہیں. جہاں تمہاری غلطی ہے اس غلطی کو مانو، اور جہاں صلح صفائی کی ضرورت ہے یا نیک کاموں میں بڑھنے کی ضرورت ہے تو تقوی سے کام لیتے ہوئے نیکیوں کو پھیلاؤ. زیادتیوں سے اپنے آپ کو روکو. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایک مومن کو یہ سزا کا مستحق بناتی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. جب غیروں کو اس قدر تاکید ہے
تو اپنوں سے حسن سلوک کس قدر ہونا چاہیے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کو طاقت دی جاوے. یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ دو بھائی ہیں، ایک تیرنا جانتا ہے اور دوسرا نہیں. تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو ڈوبنے سے بچاوے یا اس کو ڈوبنے دے؟ اس کا فرض ہے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے. اس لیے قرآن شریف میں آیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ، عملی، ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ، بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو. کوئی جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے. اور اس کی یہی صورت ہے کہ ان کی پردہ پوشی کی جاوے. صحابہ کو یہی تعلیم ہوئی کہ نئے مسلموں کی کمزوریاں دیکھ کر نہ چڑھو کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے. اسی طرح یہ ضرور ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور محبت ملائمت کے ساتھ برتاؤ کرے. فرمایا دیکھو وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے، اور جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں اور ان کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں. ایسا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اجماع چاہیے، قوت آ جاوے. اجماع میں چاہیے قوت آ جاوے اور وحدت پیدا ہو جاوے جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں. کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے؟ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی، محبت اور عفو اور کرم کو عام کیا جاوے اور تمام آتموں پر رحم اور ہمدردی، پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جاوے. ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہیے جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں. جماعت تب بنتی ہے کہ بعض کی ہمدردی کرے، پردہ پوشی کی جاوے. جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریق و نعمت اخوت یاد دلائی ہے. اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت ان کو نہ ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملی. اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی قسم کی اخوت وہ یہاں قائم کرے گا. بس یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو نیکی اور تقوی میں بڑھانے والے ہیں اور گناہ سے بچاتے ہیں اور زیادتی سے روکتے ہیں. عبادتوں سے جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو ان اعلیٰ اخلاق سے یہ اعلیٰ اخلاق جو ہیں ان سے پھر حقوق العباد کی توجہ پیدا ہوتی ہے. پھر ایک بہت بڑی برائی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلاتے ہوئے یہ حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ کثرت سے اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں میں محبت، پیار اور بھائی چارہ پیدا کرنا چاہتا ہے.
اور یہ پیدا ہوتا ہے حسن ظن سے. پس فرمایا کہ بدظنی سے بچو کیونکہ بدظنی گناہ کی طرف لے جاتی ہے، جو نہ صرف انسان کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو معاشرے کے امن کو بھی برباد کر دیتا ہے. دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. پس خدا تعالیٰ نے اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، ایک ایسا گناہ جو انسان اپنی بعض اوقات اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ تجسس نہ کرو. تجسس بھی بدظنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے بعض اوقات، اور جب اس تجسس کے بعد جب تجسس کر رہا ہوتا ہے کسی کے بارے میں انسان، اس کے بعد بھی جب پوری معلومات نہیں ملتی تو جو معلومات ملتی ہیں انہی کو بنیاد بنا کر پھر بدظنیاں اور بڑھ جاتی ہیں. اور بدظنی میں بعض اوقات انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے بعض لوگوں کی حالت دیکھ کر کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہیں، اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو جاہل و جہل عورتیں بھی نہیں کرتی ہوں گی. چھوٹے چھوٹے شکووں کو اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیا جاتا ہے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے ہماری زندگی، اور اس سے نہ صرف اپنے کاموں میں حرج کر رہے ہوتے ہیں ایسی سوچوں کے ساتھ، اپنی زندگی بھی جیرن کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جس کے خلاف شکوہ ہوتا ہے اس کی زندگی بھی جیرن کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر باتیں کر کے. اور بعض دفعہ ایسے معاملات میرے پاس بھی آ جاتے ہیں، اور جب تحقیق کرو تو کچھ بھی نہیں نکلتا، بڑی معمولی سی بات ہوتی ہے. پھر بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا شکایت کرنے والے کے ساتھ براہ راست معاملہ بھی نہیں ہوتا، ادھر سے بات سنی ادھر سے بات سنی، تجسس والی طبیعت ہے، شوق پیدا ہوا کہ مزید معلومات لو، اور ادپچدی جو معلومات ملتی ہیں وہ فوراً ان کو اس کے اوپر پھر اپنے پاس سے حاشیہ آرائی کر کے اچھالا جاتا ہے. تو اس کو جب کسی کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں اور اچھالا جاتا ہے تو اس شخص کے بیچاری کی زندگی جیرن ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس ماحول میں اس کو دیکھنے والا ہر شخص ایسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ بہت بڑا گناہ گار انسان ہے. چھپتا پھرتا ہے وہ، بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے. ہر احمدی کو اس سے بچنا چاہیے. پھر غیبت ایک گناہ ہے جس سے اصلاح کے بجائے معاشرے میں بدامنی کے سامان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس گندے فعل سے کراہت دلاتے ہوئے فرمایا کہ تم تو آرام سے غیبت کر لیتے ہو، یہ سمجھ کر کوئی بات نہیں، بات کرنی ہے کر لی، زبان کا مزہ لینا ہے لے لیا، یا کسی اخلاق کو زہر اگلنا ہے اگل دیا. لیکن یاد رکھو یہ ایسا مکروہ فعل ہے اور ایسی مکروہ چیز ہے جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. اور کون ہے جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کراہت نہ کرے؟ غیبت یہی ہے کہ کسی کی برائی اس کے پیچھے بیان کی جائے. بس اگر اصلاح چاہتے ہو اس شخص کی جس کے بارے میں تمہیں کوئی شکایت ہے تو علیحدگیوں سے سمجھاؤ تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے.
اور پھر بھی نہ اگر سمجھے تو پھر اصلاح کے لیے متعلقہ عہدیدار ہیں، نظام جماعت ہے، امیر جماعت تک ہے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی مسئلے تاڑے آ رہی ہے، یہ تسلی نہیں ہے، تو مجھ تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ شکایت کرتے بھی ہیں مجھے، لیکن صاف لگ رہا ہوتا ہے ان شکایتوں سے کہ اصلاح کے بجائے اپنے دل کا غبار نکال رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ شکایت کرنے والا اکثر یہی ہوتا ہے کہ اپنے نام نہیں لکھتے، صرف ایک احمدی یا ایک ہمدرد لکھ دیتے ہیں نیچے، یا پھر ایسا نام اور پتہ لکھتے ہیں جس کو وجود ہی نہیں ہوتا، بالکل غلط ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ سوائے میرے دل میں کسی کے خلاف گرہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے، اور اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ نام چھپانے سے ایک تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمدرد نہیں ہے، بلکہ صرف کسی دوسرے کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ عموماً تو ایسے خطوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور میرا کام تو ویسے بھی یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پہلے تحقیق کرواؤں، پتہ کروں، اور جس کا نام پتہ ہی نہیں ہے اس کی تحقیق بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کسی کو سزا ہو بھی تو میرے دل میں اس کے خلاف نفرت نہیں کبھی پیدا ہوئی، نہ کوئی گرہ پیدا ہوئی، بلکہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک احمدی کو کسی وجہ سے بھی سزا ہوئی۔ تو بہرحال ایک احمدی کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جن کو اس قسم کی بدظنیوں کی یا تجسس کی یا غیبت کی عادت ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احساس ندامت لے کر میرے پاس آؤ گے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا اور تمہارے ساتھ رحم کا سلوک کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فساد اس سے شروع ہوتا ہے کہ انسان ظنون فاسدہ اور شکوک سے کام لینا شروع کرے۔ اگر نیک ظن کرے تو پھر کچھ دینے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ جب پہلی منزل ہی پر خطا کی تو پھر منزل مقصود پر پہنچنا مشکل ہے۔ بدظنی بہت بری چیز ہے، انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ انسان خدا پر بدظنی شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بدظنی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے، اس لیے تم اس سے بچو اور صدیق کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرو۔ پھر فرمایا بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں، جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے۔ مثلا گلہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، شکوے شکایتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت ہی برا قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو، اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو، یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو، یہ سب برے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی نیکیاں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر ہم عمل کرنے والے ہوں اور اس کی رضا کی جنتوں کو حاصل کرنے والے ہوں۔
آج بھی ایک افسوسناک خبر ہے. مکرم سمیع اللہ صاحب ابن مکرم ممتاز احمد صاحب شہداد پور ضلع سانگر تھے. ان کو 3 فروری کو شہداد پور میں شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اپنی ایک دکان تھی ان کی وہاں الیکٹرک موٹر وائنڈنگ وغیرہ کی. وہ شام کو بند کر کے واپس آ رہے تھے اپنے گاؤں. اس کے قریب پہنچے تو 2 موٹر سائیکل والوں نے ان کو فائر کر کے قریب آئے. پہلے ان کو روکا, قریب آئے, راستہ پوچھا کسی جگہ کا. ایک شخص نے راستہ پوچھا اور دوسرے نے ان کے سر پر پستول رکھ کر گولی چلا دی اور وہیں موقع پہ شہید ہو گئے. 53 سال ان کی عمر تھی. جماعت کے بڑے فعال رکن تھے. سیکرٹری اصلاح ارشاد, سیکرٹری دعوت اللہ رحیم انصار اللہ اور نائب ناظم انصار اللہ ضلع کی حیثیت سے بھی خدمت کرتے رہے. فعال داعی اللہ بھی تھے. دکان پر بھی بغیر کسی خوف کے باوجود مخالفت کے MTA لگوایا ہوا تھا, تبلیغ کرتے رہتے تھے. جماعتی مذاکرے سوال جواب کی مجلسیں بھی ان کے گھر پر ہوتی تھی. ایمانی غیرت رکھنے والے بڑے بہادر اور نڈر انسان تھے. موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. 2 شادیاں تھیں ان کی. ایک اہلیہ اور 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا کینیڈا میں ہیں, اور دوسری شادی سے 1 بیٹی اور 2 بیٹے ہیں جو ان کے پاس ہی تھے. اللہ تعالیٰ شہید کو اپنی رضا کی جنتوں میں جگہ دے اور درجات بلند فرمائے, اور پسماندگان کو بھی صبر اور حوصلہ اور رحمت عطا فرمائے. ان کا حافظ و ناصر ہو. نماز کے بعد انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ غائب پہ ادا کی جائے گی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله